ابھی میرے پاس ایک بچہ آیا، چھوٹا سا بچہ تھا جس کا میں نے ہرنیا کا آپریشن کیا تھا، اور آپریشن کے دوران بھی میں نے دیکھا اور ابھی بھی دیکھا کہ اس بیچارے کی دونوں ٹانگوں کے درمیان میں ریش بنے ہوئے تھے، سرخ سرخ ریش بنے ہوئے تھے، اور بچہ ایک مسلسل اس کے چہرے پہ ایک اذیت کے آثار تھے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ بچے کو 24 آور ان کی مائیں نیپی لگاتی ہیں۔ اب یہ بات تو بڑی معمولی سی لگتی ہے، آپ کہیں گے اس پر کیا ویڈیو بنانے کی ضرورت تھی، لیکن یہ ایک ایسا عجیب فیشن بن گیا ہے، ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر 5-7 سال تک سب مائیں ہر وقت ان کو نیپی باندھ کے رکھتی ہیں۔ اچھا، یہ جو نیپی ہے یہ بڑی سہولت کے لیے ہے، ماں کے لیے تو بہت سہولت ہے اس کی، ماں نیپی باندھ دیتی ہے، پھر آرام سے اپنی سہولت سے 6 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد نیپی کو کھول دیتی ہے، اور جب کھولتی ہے تو سارا پخانہ اور پیشاب وہاں لگا ہوتا ہے۔ آپ ذرا خود امیجن کریں، اگر آپ کے ٹراؤزر میں یا شلوار میں یا شرٹ پہ بھی کوئی گیلا لگا ہوا ہو تو آپ کو کتنی کوفت ہوتی ہے، خاص طور پر اگر نیچے پیشاب پخانے کی جگہ کے قریب جو آپ کا کپڑا ہے وہ گیلا ہو، اور گیلا بھی پخانے کے ساتھ ہو۔ آپ 4 گھنٹے اس گیلے کپڑے کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یا پیشاب کے ساتھ وہ 4 گھنٹے رہ سکتے ہیں، لیکن وہ بچہ بیچارہ نا مجبور ماں کے ٹرینڈ کی خاطر اور ماں کے ماڈرن ہونے کی خاطر وہ بیچارہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے نیپی میں رہتا ہے۔ اس نیپی کے بہت نقصان ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو نیپی ہے یہ ایئر ٹائٹ ہے، باہر سے ہوا اس میں سے نہیں آتی، اور اس جگہ کے اوپر جب بھی موئسچر ہوتا ہے تو وہ ایئر ٹائٹ ہونے کی وجہ سے وہ موئسچر اس جگہ پر ریش کریٹ کرتا ہے، اور یہاں جو جلد ہے وہ آپس میں ٹکراتی بھی ہے، یہ جو بٹکس ہیں وہ اندر والے حصے کے ساتھ ٹکراتے بھی ہیں، پیچھے سے بھی جو بٹکس ہیں وہ ٹکراتے ہیں آپس میں، تو اس جگہ پر ریش بن جاتا ہے، زخم بن جاتا ہے، اور وہ زخم میں انفیکشن بھی ہو سکتی ہے۔ انفیکشن نہ بھی ہو تو آپ کا بچہ جو ہے مسلسل ایک خارش اور تکلیف کی کیفیت میں رہتا ہے۔ اوپر آپ نے پاؤڈر لگایا ہوتا ہے، اوپر بچوں کو پتہ نہیں کریمیں لگائی ہوتی ہیں، اور نیچے سے اس بیچارے کا خارش کے ساتھ برا حال ہوتا ہے۔ اس کے اور نقصان یہ ہوتے ہیں کہ اس بچے کی ٹوائلٹ ٹریننگ صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ عادی ہو جاتا ہے اندر ہی پیشاب کرنے کے اور پخانہ کرنے کا۔ اس کا ایک آلٹرنیٹ ہمارے پوری تہذیب کے اندر ہماری مائیں، ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہماری تربیت کرنے والی وہ معزز ہستیاں، مقدس ہستیاں ایک چیز یوز کرتی تھیں، لنگوٹ۔ لنگوٹ سے مراد ہے ایک موٹا کپڑا ہوتا تھا، سافٹ سا کپڑا، مگر کاٹن کا کپڑا، کاٹن کا کپڑا، ایک نرم کاٹن کا کپڑا، اس کو ایک خاص طریقے سے لپیٹ دیا جاتا تھا بچے کے ساتھ۔ اچھا، بچہ جوں ہی پیشاب یا پخانہ کرتا تھا ماں کو فوراً پتہ لگ جاتا تھا، اور بچہ بھی ایک دم الارم دیتا تھا کہ میں نے کچھ کیا ہے، اور جو ہی وہ الارم دیتا تھا تو ماں فٹافٹ اس کو صاف کر دیتی تھی، اور صاف کرنے، اچھا وہ جو لنگوٹ ہے وہ ڈسپوزیبل نہیں تھا، وہ تو دھویا جا سکتا تھا، اس کو دھو کے دوبارہ استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ایسا کرنے سے بہت چھوٹی عمر میں بچہ الارم دینے لگ جاتا ہے، وارننگ سائن دینے لگ جاتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، اور جو ہی وہ وارننگ سائن دیتا ہے تو ماں بھی کہتی ہے او کاکے نے کچھ کر دیا، کاکی نے کچھ کر دیا۔ وہ ایسے کچھ کرتے ہیں تو بچے کو یہ پتہ لگ جاتا ہے، ایک طرح سے اس کی ایک فیڈ بیک شروع ہو جاتی ہے، اس کو ری انفورسمنٹ شروع ہو جاتی ہے کہ جب میں یہ کروں گا تو کچھ ہوگا، اور وہ بہت جلدی بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اب بہت جلدی اس کو سال کے اندر اندر ہی پاٹ کے اوپر پیشاب کرانا پخانہ کرانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد بچہ آپ کو کچھ اشارہ کو دے گا، کچھ جب بولنے لگے گا کچھ نہ کچھ کہہ دے گا، کوئی کہہ دے گا پیشاب، سوسو، پوٹی، کچھ نہ کچھ کہہ دے گا، اور جب وہ کہے گا تو آپ فٹافٹ اس کو لے جائیں گے، اور بچے کی ٹوائلٹ ٹریننگ بہت جلدی ہو جائے گی، آپ کی جان اس سے جلدی چھوٹ جائے گی۔ 2.5-3 سال کا بچہ بھی جو ہے وہ بالکل اپنے پیشاب پخانے کا بتا سکے گا، آپ سفر میں بھی اس کو لے جائیں گے تو وہ ہم بڑوں کی طرح آپ اس کو مینیج کر سکیں گے۔ اور تو اس لیے میں نے آج بڑا ضروری سمجھا کہ میں یہ بات بتاؤں کہ پلیز آپ اس چیز کو نوٹ کریں، یہ ایک نا عجیب سا ٹرینڈ بن گیا ہے، عجیب سا، اس کو ہم ایک فیشنیبل ٹرینڈ کہتے ہیں۔ تو آپ نے سفر پہ کہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ نیپی پہن لیں۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ سفر میں، بس میں سفر کرنا ہے، ٹرین میں سفر کرنا ہے، یا شاید کسی کے گھر میں جانا ہے جہاں بے تکلفی نہیں ہے، اگر کہیں بے تکلفی ہو تو وہاں بھی میں تو لنگوٹ کو ہی پریفر کروں گا، لیکن پھر بھی اگر بہت کوئی بے تکلفی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں دقت ہوگی، تو سوائے ان اوقات کے جب بچہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، گھر میں ہے، پلیز اس کو نیپی مت پہنائیے، پلیز اس کو نیپی نہ پہنائیے۔ اب میں تو روز دیکھتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، روز دیکھتا ہوں کہ ان بچوں کے اتنا ریش بڑا ہوتا ہے، بعض اوقات فنگل انفیکشن ہوئی ہوتی ہے،
اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم محبت کے نام پر اور ٹرینڈ کو فالو کرنے کے نام کے اوپر کیا کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے اس کے پیچھے نا ایک بہت بڑی مارکیٹنگ انڈسٹری ہے. نیپی جتنی بکتی ہے نا، اور پھر ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم نے امپورٹڈ نیپیز استعمال کرنی ہے، اور اس سے کتنا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے. یہ جتنی فیشن انڈسٹری ہے، کاسمیٹک انڈسٹری ہے، اور یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اشتہاروں پر کرتی ہے. یہ ٹرینڈ بناتے ہیں اور ٹرینڈ بنا کر لوگوں کی جیبوں میں سے پیسہ نکالتے ہیں. ان کے پیچھے ویلفیئر نہیں ہوتی، فوائد نہیں ہوتے، ان کے پیچھے مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے جن سے پیسہ کمانا مقصود ہوتا ہے، اور پیسہ کمانے سے ٹرینڈ بنتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے اب ہماری بچیاں اگر حجاب کرنے لگ جائیں تو کیا بنے گا شیمپو کی انڈسٹری کا، کیا بنے گا بالوں کے ڈیزائن کرنے کی انڈسٹری کا. تو اب انہوں نے باقاعدہ اس طرح سے اشتہار بنانا شروع کر دیا ہے، حجاب کے لیے ایک اسپیشل شیمپو، دیکھیں نا اشتہار بنانا شروع کر دیا ہے اس طریقے سے. تو پلیز آپ یہ جو مارکیٹنگ کے گر ہیں نا، ان کے قابو میں نہ آئیں، ان کے چکر میں نہ آئیں، خاص طور پر اگر وہ آپ کے. مارکیٹنگ ایک نیگیٹو ٹرم نہیں ہے. مارکیٹنگ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ چیز موجود ہے. لیکن آپ اس طرح کی مارکیٹنگ جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اور جس کا پیور مقصد جو ہے، پیور مقصد جو ہے وہ صرف اپنی پروفٹ کو بڑھانا ہے، تو ان سے آپ باخبر رہیں. اور نیپی کے بارے میں تو میں بالکل کنونسڈ ہوں کہ اس ٹرینڈ کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. پلیز اس بات پہ غور کیجیے گا. ینگ بچیاں جو ہماری مائیں ہیں، ینگ مائیں، خدا کے لیے اس پہ آج سے غور کرنا. صرف بات سن کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. پلیز بیٹا اس بات کو سننا. آپ اپنے بچوں کو کیا نیچے ریش بنا رہے ہیں اور ان کی ٹوائلٹ ٹریننگ کو ڈیلے کر رہے ہیں آپ.